ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. الدرس الثانی شروط قبول العمل. اس سے قبل کے درس میں اس بات پر گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا. اس کی ریزن اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے. یہ گزشتہ درس میں ہم لوگ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ویسے ہی جنات. اس کے بعد آج کا جو دوسرا سبق ہے، دوسرا چیپٹر ہے، وہ ہے شروط و قبول العمل. اب جب ہم عبادت کریں گے، عمل کریں گے، اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو اس عمل کے قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں، یا اپنی مرضی سے آدمی عبادت کرے گا منمانی طریقے سے. چلو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو میں اپنی مرضی سے جو چاہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شروع کر دوں. بھائی جاننا ضروری ہے نا کہ جس اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کس طرح کی عبادت چاہتا ہے، کس قسم کے عبادت سے راضی اور خوش ہوگا. کیا وہ اللہ تعالیٰ کسی سے اچھی بات کرنے سے ہم سے خوش ہوگا یا کسی کو گالی دینے سے خوش ہوگا؟ کچھ تو ہونا چاہیے معلومات اس بارے میں کہ اللہ نے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے جاؤ میری عبادت کرو. آدمی اپنی مرضی سے عبادت کرنا شروع کر دیا. کوئی پشچم منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پورب منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ظہر 3 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی فجر 5 رکعت پڑھ رہا ہے، اپنی مرضی سے کر لے گا. تو اس سلسلے میں دوسرا سبق ہے کہ شروط و قبول العمل. جو عبادت ہم کریں گے، عمل جو کریں گے، اس کے قبول ہونے کے لیے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اس کے لیے رول ریگولیشنز کیا ہیں، یہ کیا ہے. تو ویسے تو ہر عبادت کی قبولیت کے لیے بہت ساری الگ الگ شرطیں ہیں، لیکن آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی وہ 2 کامن ریزنز یا 2 کیا کہتے ہیں عام اسباب یا شرط جو تمام عبادتوں میں پایا جانا ضروری ہے، جو تمام عبادتوں میں پایا جانا ضروری. مثال کے طور پر نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے وقت کا ہو جانا، پاک و صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں شرطیں ہیں. روزے کے لیے شرطیں ہیں، فجر سے پہلے آدمی کیا کرے، اگر فرض روزہ ہے تو فجر سے پہلے نیت کرے، فجر کی اذان سے پہلے سحری کر لے، یہ ساری شرطیں ہیں. لیکن یہ ساری شرطیں اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے لیے خاص رکھا. لیکن 2 کامن شرطیں ایسی ہیں جو تمام عبادتوں میں پائی جاتی ہیں، اور دوسری ساری شرطیں اسی کے اندر میں آتی ہیں، اسی کے انڈر میں آتی ہیں. مثال کے طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مینو ہوتا ہے، اس کے نیچے سب مینو ہوتا ہے، ٹائٹل کے نیچے سب ٹائٹل. تو بنیادی طور پر یہ 2 ٹائٹلز ہیں جو ریزنز کے طور پر پائے جائیں گے تمام عبادتوں میں. اس کے بعد جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں آئیں گے. تو یہاں پر 2 بنیادی شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے. وہ شرطیں کیا کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے عبادت اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اب نماز کا جو طریقہ بتایا وہ نماز کی شرطوں میں داخل ہو گیا، جو روزے کا طریقہ بتایا روزے کے شرطوں میں داخل ہو گیا، جو حج کا طریقہ بتایا وہ حج کی شرطوں میں داخل ہو گیا، جو زکوٰۃ کا طریقہ بتایا وہ زکوٰۃ کے شرطوں میں داخل ہو گیا. لیکن 2 بنیادی شرطیں ہیں جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ ورعاہ کہتے ہیں من المعلوم، یہ بات معلوم ہے. یعنی من المعلوم کے کئی معنی کر سکتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ بات معلوم ہے، یہ بات جانی مانی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن عام طور پر من المعلوم کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا کانسیپٹ جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو، اور جس کو ماننا شریعت بھی چاہتا ہو کہ اس کو مانا جائے اور عقل بھی چاہتی ہو کہ اس کو مانا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے من المعلوم. شریعت بھی چاہتی ہے کہ اس کو مانا جائے، عقل بھی چاہتی ہے کہ اس کو مانا جائے. یہ عام طور پر لوگ اس بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف اور یہ نہیں ہوتا ہے
وہ بات کہی جا رہی من المعلوم، یہ جانی مانی سی بات ہے۔ عام اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ جانی مانی سی بات ہے ان العبادات توقیفیۃ، عبادات جو ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیف یہ توقف سے بنا ہے، وقف سے۔ وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، رک جانا۔ تو عبادات توقیفی ہیں کا مطلب عبادات کا معاملے میں انسان کے اختیارات روک دیے گئے ہیں۔ عبادت کے معاملے میں انسان کے اختیارات روک دیے گئے ہیں۔ انسان عبادت کے معاملے میں آزاد نہیں ہے، جیسے کہ دوسری چیزوں میں انسان آزاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اگر بزنس کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے واجب نہیں کیا کیا بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا کہہ دیا گیا کہ جو حرام ہے اس سے بچو، بقیہ جو چاہو تم بزنس کرو۔ کپڑا بیچنا چاہتا ہو کپڑا بیچو، آلو بیچنا چاہتا ہے آلو بیچو، واجب نہیں کیا ہے۔ لیکن عبادت ایک ایسی چیز ہے انسان کی زندگی میں جس میں انسان کے اختیارات روک دیے گئے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توقف اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ یہاں توقیفی کا معنی کہتے ہیں بمعنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہا لا تعرف الا عن طریق الشرعی۔ توقیفی کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ نہیں مانا جائے گا یا یہ نہیں جانا جائے گا، یہ نہیں تسلیم کیا جائے گا سوائے شریعت کے راستے کے۔ معلوم ہوا کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کے راستے سے ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس کو اپنانے اور قبول کرنے کے۔ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نہیں اختیار ہے کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے مگر اس ذریعے سے یا اس طریقے سے یا اس ڈھنگ سے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو۔ کما انہ لا بد فی العبادات من اخلاص العمل للہ وحدہ، جیسا کہ یہ واجب ہے عبادت کے معاملے میں عمل میں اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا۔ کیا کہا؟ کہ عبادت کو نہیں اپنایا جائے گا، نہیں اختیار کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا سوائے اس طریقے سے یا اس نہج سے، اس راستے سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہو۔ جیسا کہ عبادت میں خلوص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دو بات آ گئی۔ پہلی بات عبادت میں خلوص ہو اور نبی کے طریقے پر ہو۔ عام الفاظ میں کہیں گے عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ومن ہونا یتبین لنا، یہاں ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے انہ لا بد لصحت ای عمل، نہیں صحیح ہوگا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوگا، نرید ان نتقرب به الی اللہ، جن کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہیں، الا من شرطین اساسیین، سوائے دو بنیادی شرطوں کے۔ کیا کہا گیا؟ ہم جس بھی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہیں، عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ روزہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، حج زکوٰۃ قربانی اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کے صحیح اور درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو بنیادی شرطیں اس میں پائی جائیں۔ وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ، اور یہ دو بنیادی شرطیں کیا ہیں؟ لَا بُدَّ مِن وُجُودِهِمَا مُجْتَمِعَيْن، ضروری ہے کہ دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں۔ اور یہ دونوں شرطیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں کہ ایک ساتھ پائی جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک اپنایا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ نماز میں خلوص اپنایا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، روزے میں نبی کا طریقہ، حج میں نبی کا طریقہ اپنایا لیکن خلوص چھوڑ دیا، ہے نا؟ ہمارے یہاں پر یہی حال ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے، لیکن طریقہ اپنے اپنے مسلک کا۔ لیکن جب حج کرنے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ نبی کے طریقے پر ہو، لیکن دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ میں حاجی ہوں۔ تو عبادت ہو تو اس میں دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک اللہ کے لیے خلوص، دوسرا نبی کا طریقہ، اور دونوں اکٹھا ہوں
کسی ایک کو لیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں عبادت صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ لابد من وجودہما مجتمعین، دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ ولا ينفق احدہما عن الآخر، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الاول، پہلی شرط اخلاص العبادت للہ وحدہ، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ والثانی، دوسری ہے تجرید المتابعہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجرید، مجرد کا معنی ہوتا ہے پیور، مجرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیور، جو ہر قسم کی ملاوٹ سے خالی ہو اس کو مجرد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تجرید المتابعہ، خالص طور پر متابعت کیا جائے، اتباع کی جائے، پیروی کی جائے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دو شرط سمجھ میں آ گئی۔ اب یہی دو شرط اگر کسی عبادت میں ہے تو عبادت صحیح سالم ہے، درست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن اگر ان دو شرطوں میں سے ایک بھی چلا جائے، یا خلوص چلی جائے، یا نبی کا طریقہ چلا جائے، تو عبادت صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اور یہی بات آج کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو انسان کی عبادت سے خلوص اٹھتا جا رہا ہے، دوسری طرف انسان کے یہاں جن کے یہاں خلوص پایا جاتا ہے ان کے یہاں پر کیا ہے؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب میں مثال دوں تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم لوگ نبی کے سنت اور طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں خلوص ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو کسی کے ڈر سے، یا تو اس لیے پڑھتے ہیں کہیں بدنامی نہ ہو، یا تو اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی تانا نہ مار دے، یا تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا دیندار رہا، ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے خاندان کو لوگ بولیں گے کتنے اچھے خاندان کا لڑکا کتنا بگڑ گیا ہے، یہ حال ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گھوم گھوم کر لوگوں کے گھر گھر جا کے بلا بلا کے نماز پڑھانے میں، روزہ حج زکوٰۃ کرانے میں لگے ہیں، ان کے یہاں خلوص تو ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے طریقے کے خلاف عبادت کرنے میں بزی ہو گئے سب کے سب۔ تو یہ دونوں چیزیں آج کی تاریخ میں ہے تو بہت کامن، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ کون مسلمان ہے جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں خلوص ہونی چاہیے؟ کون مسلمان جس کو نہیں معلوم کہ نبی کا طریقہ ہونا چاہیے؟ لیکن دونوں چیزیں ہماری زندگی سے غائب ہیں۔ ایک کسی کے پاس پایا جاتا ہے تو دوسرا کسی اور کے پاس پایا جاتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں وَقَدْ جَمَعَتْ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِي آخِرِ سورۃ الکہف، اور یہ دونوں شرطیں جمع کر دی گئی ہیں یا جمع ہو گئی ہیں ایک آیت میں جو سورہ کہف کے اخیر میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آدمی کسی کے پاس جائے، سامنے والا اس کو صرف نہ دیکھے، اپنا بات کر دے یا اس کی بات سن کر بھیج دے، اس کو ملاقات نہیں کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید کرتا ہے، ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ جنت سے پہلے بندہ اللہ سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ تو ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم جنت میں اللہ کو دیکھیں گے تو ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی جنت میں جانے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو، یعنی ہم چاہتے ہیں ہم جنت جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آیت میں دو بات، ایک لفظ میں دو بات کہہ دی۔ ایک فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو جنت جانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جنت کی لالچ دوسری اللہ سے ملاقات کی لالچ دونوں ایک ساتھ ہوں گی۔ اور آدمی اللہ سے ملاقات کی لالچ تب رکھے گا جب اس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اتنی ساری باتیں اس جگہ اللہ نے بیان کر دیا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یعنی جنت جانا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ صالح عمل کرے۔ صالح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ عام بول چال میں یا انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ویلڈ، کہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا
ڈیٹ ایکسپائر ہوتا ہے جس کی ویلیڈیٹی ختم ہے. دوا لو بولے دیکھو تو بھائی اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے, ایکسپائر ڈیٹ کتنی ہے نا. تو ویلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صالح. ویلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صالح. عملاً صالحہ، وہ صالح عمل کرے کا مطلب اس کے عمل کی حیثیت یہ ہو کہ ویلڈ ہو، انویلڈ عبادتیں اللہ قبول نہیں کرے گا. فلیعمل عملا صالحا، اس کی عبادت کیا ہو؟ ویلڈ ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنی عبادتوں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اپنی عبادت میں اپنے رب کے سوا کسی کو شریک نہ کرے. تو عبادت صالح ہوگی نبی کے طریقے سے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دونوں باتوں کو بیان کر دیا. فقد امر سبحانہ، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان یکون العمل صالحا، کہ عمل کیا ہو؟ صالح ہونی چاہیے، یعنی نبی کے طریقے پر، ای موافقا للسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. ثم امر ان یخلصہ صاحبہ للہ، دوسری بات اللہ نے یہ حکم دی کہ عبادت کرنے والا، عبادت کا صاحب یعنی عبادت کرنے والا، اسے اللہ کے لیے خالص عبادت رکھے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے. لا ينبغی بہ سواہ، جس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ جس کو شریک کرنا کسی بھی حیثیت سے مناسب اور درست نہیں ہے. قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس اپنی تفسیر میں کہتے ہیں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، یہ دونوں مقبول عمل کے دو بنیادیں ہیں. مقبول عمل کی یہ دو بنیادیں ہیں. لابد ان یکون خالصا للہ، کہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو، ثواباً علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہو. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وروی مثل هذا عن القاضی عیاض رحمہ اللہ وغیرہ، اسی طرح قاضی عیاض حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین کے ذریعے سے اسی طرح کی باتیں بیان کی گئی ہے کہ عبادت جو قابل قبول ہو اس کی جو بنیاد ہیں وہ دو ہیں، ایک خلوص، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب خلوص پر آگے تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو ابتدائی بات ہو گئی. کہتے ہیں ومعنی الشرط الاول، پہلی شرط کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اعنی الاخلاص، پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. ان یکون العامل قد قصد بعملہ وجہ اللہ بعیدا عن الریاء والسمعۃ لا یبتغی بذلک من احد جزاء ولا شکورا. کہتے ہیں کہ خلوص کا مطلب ہے کہ ان یکون العامل، عمل کرنے والا، قد قصد بعملہ، وہ اپنے عمل کے ذریعے چاہتا ہو، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ. چہرہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضامندی، چہرہ کا مطلب اللہ کی رضامندی. دوسرا مطلب یہ کر سکتے ہیں کہ جنت میں انسان کو اللہ کا چہرہ دکھے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عمل کے ذریعے وہ جنت جا کر اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہو. دونوں ہی معنی صحیح ہے. کہتے ہیں قد قصد بعملہ، عمل کرنے والا قصد کرے، ارادہ کرے، چاہتا ہو، اس کی نیت ہو، اس کے جذبے میں یہ چیز پایا جائے کہ اس عمل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا چاہے. بعیداً عن الریاء، ریاکاری سے اس کا عمل دور ہو. والسمعہ، خوش نامی، سمعہ میں خوش نامی، کہ لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا نیک ہے، اتنا بزرگ ہو گیا ہے، سردی میں، برسات میں، گرمی میں، چھاتے میں بھیگ کر ہر حال میں فجر پڑھنے آتا ہے، نوجوانوں کو ان سے سیکھنا چاہیے. اس طرح کی خوش نامی، ریاکاری دوسروں کو دکھانے کے لیے. وہ سمعہ، نیک نامی، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، لوگ تصور کریں کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے. اس طرح کے شہرت پسندی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سمعہ شہرت پسندی سے دور ہو. لا یبتغی بذلک من احد جزاء، اس جزاء، اس کے ذریعے کسی اور سے بدلہ نہ چاہتا ہو، اپنی نیکی کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے کسی اور سے بدلہ نہ چاہتا ہو. ہمارے یہاں بہت مشہور جملہ ہے، نیکی کا زمانہ نہیں، کہتے نا، نیکی کا زمانہ نہیں. کیا مطلب ہوا؟ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی اور آپ نے میرے ساتھ برا کر دیا، تو میں کیا کہتا ہوں؟ نیکی کا زمانہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نیکی کر کے اس نیکی کا بدلہ آپ سے چاہتا ہوں. یہ نا،
آدمی نیکی کرے کسی کے ساتھ اور سامنے والا برا کر دے تو کیا کہتا ہے؟ نیکی کا زمانہ نہیں۔ مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ مجھ کو ملے۔ آدمی کسی غریب کو صدقہ دے تو یہ سوچ کر کے راستے میں مجھ کو سلام کرے، السلام علیکم حاجی صاحب، خیریت سے ہیں، کیسے ہیں، بال بچے کیسے ہیں، ہے نا۔ میں کسی کو اگر کیا کہتے ہیں اپنے گھر میں 2 ٹائم کھانا کھلا دوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ تصور وہ آئے تو ملے، السلام علیکم، دوڑ دوڑ کر کے سلام کرے، ہے نہیں۔ ہاں یہ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر امام لوگ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ رمضان میں امام صاحب کو 1 جوڑا 2 جوڑا کپڑا دے دیتا ہے، کوئی 4 پیسہ 5 پیسہ دے دیا، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی خوشی میں لیجیے مولوی صاحب میرے طرف سے تحفہ بول کے دے دے گا۔ اس کے بعد چاہے گا کہ جب میں نماز پڑھنے آؤں تو مؤذن صاحب امام صاحب پنکھا چالو کریں، ہے نہیں، جب میں جاؤں تو پنکھا بند کر دیں۔ یہ چل رہا ہے بھائی، یہ لائف کا حصہ ہے۔ میں نے ایک کیس بھی ایسا دیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں امام صاحب کو مسجد سے جھگڑا کر کے نکال دیا گیا، آیا کیس۔ اب چونکہ میں بنگلور میں مرکزی مسجد میں تھا تو کیس وہاں آتے رہتا تھا، تو وہ امام صاحب کو پیسہ دے رہے تھے، پھینک کر کے دے رہا پیسہ۔ بولے ارے رکو، اتنا زیادہ گھمنڈ کس بات کا تم کو بھائی؟ تم پیسہ پھینک کر کے دے رہے ہو، احسان کر رہے ہو، کام کیا پیسہ دے رہے ہو؟ نہیں مولوی صاحب آپ نہیں سمجھتے۔ بولے ہم کیا نہیں سمجھتے؟ دنیا کی ہر چیز سمجھتے ہیں، تم بتاؤ تو صحیح ہم کو کیا ہوا۔ بولے مولوی صاحب بہت بدتمیزی کی ہے، مسجد میں صحیح سے نہیں رہا، ایسا نہیں رہا، ویسا نہیں۔ بولے کتنا بھی آدمی بدتمیزی کا، سامنے والا اتنا بدتمیز بیہیویئر تو نہیں رکھ سکتا، روٹ بیہیویئر جس کو کہتے ہیں، نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا سنو، جب تم نئے آئے تھے تو تمہارے مسجد کے جو صدر صاحب تھے تم چائے وائے پلاتے تھے پہلے؟ بولے ہاں پلاتے تھے۔ بولے یہی مسئلہ ہے، پہلے چائے وائے خوب پلائے ہوں گے، تم دروازہ ٹائم پہ نہیں کھولے ہوگے، پنکھا لائٹ ان کے آتے ٹائم پنکھا بند نہیں کیے ہوگے، چالو نہیں کیے ہوگے، جہاں کھڑے ہوئے ہیں تم چالو نہیں کیے ہوگے، تبھی جا کے تمہارا ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، نہیں تو یہ زندگی میں اس کی جرأت ہے اسی برتاؤ کرے۔ تو یہ ہوتا ہے نا، اسی لیے یہاں پہ صاحب کتاب کیا کہتے ہیں کہ یہ لا یبتغی بذلک من احد جزاء، کسی انسان سے اس کا بدلہ نہ چاہتا ہو، اپنی عبادت کا بدلہ اللہ رب العالمین سے چاہیے نہ کہ انسان سے۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ انسان سے بدلہ ملے، ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، تم احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو، ان لوگوں کی طرح جو دکھاوے کے طور پر نیکی کرتے ہیں۔ قول معروف، اس سے پہلے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، 2 میٹھی بول یہ زیادہ اجر و ثواب کے ذریعہ بنے گا اس صدقہ خیرات سے جس صدقے کے بعد آدمی سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگے، تکلیف دینے لگے۔ ابھی کچھ ہوا نہیں، واہ بیٹا واہ، تکلیف میں تھا اور ابھی تم دوسروں کے ساتھ گھوم رہے ہو، یہ ہوتا ہے۔ ہاں جب مصیبت میں پڑے تو میں نے مدد کیا، انجینئرنگ کرنے کے لیے فیس چاہیے تھا، ہم نے تم کو جگاڑ کر کے دیا، اور آج تم شادی کسی اور کے بیٹی سے کر رہے ہو، میرے گھر کا رشتہ ٹھکرا دیے۔ نہیں ہوتا ہے، یہ ہے لائف میں ہے یہ۔ تو وہ کیا چاہتا ہے؟ جس کے ساتھ خیر کیا ہے اس کا جزا اسی کو چاہیے، ولا شکورا، اور نہیں چاہتا کہ سامنے والا اس کا شکر گزار بنے۔ اللہ ہم لوگ جمعہ کے دن فجر کی 2 رکعت میں جو سورہ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ دہر۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ذکر کیا ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اس سے پہلے اس بات کا ہے کہ جزاء ولا شکورا کا لفظ وہاں پر بھی ہے کہ ہم انسان سے کسی قسم کا بدلہ اور انسان سے کسی شکریہ کا امید نہیں رکھتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، ہم بدلہ اسی سے چاہتے ہیں۔ والنصوص الواردۃ فی ذلک کثیرۃ، اس معاملے میں بہت سارے نصوص ہیں۔ نصوص کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی آیتیں اور حدیث رسول۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تم اللہ کی عبادت کرو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت دین ہے، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ایک بڑی زبردست بات خالص کے بارے میں یہ شیخ توصیف الرحمن کہہ رہے تھے، کہ خالص وہ ہے جو اصل ہو۔ شاید انہوں نے بھی شاید علامہ ظہیر سے کاپی کی ہے، کہاں سے کہ نہیں یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خالص وہ ہے جو گائے کے تھن سے دودھ نکل کر بالٹی میں جمع ہو، اس میں اگر آب زمزم بھی ملائیے گا تو وہ خالص نہیں ہے نا۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے، شیخ علامہ ظہیر کا ہے، یا تو شیخ توصیف الرحمن سے میں نے سنا ہے، کئی تقریر بول رہے تھے کہ خالص وہ ہے جو گائے کے تھن سے نکل کر جمع ہو رہی ہو بالٹی میں،
اس میں آب زمزم بھی ملا دے تو وہ خالص نہیں ہے۔ تو مخلص لہ الدین، خالص وہ ہے جس میں کل کا کل راضی اور خوش کرنے کا ارادہ کس کو ہو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ میں ایک بات اکثر اسی لیے کہتا ہوں کہ والدین کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کی خدمت کرے گا تو دو بڑی باتیں پائی جائے گی اس کی زندگی میں۔ والدین کی خدمت عبادت ہے نا، ہاں یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ دو باتیں پائی جائے گی۔ نمبر ایک، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کی خدمت کرے گا تو والدین اگر گناہ کی طرف بھڑکائیں گے بلائیں گے تو کبھی نہیں جائے گا۔ ماں نے تعویذ پہنایا اتار دے گا، کیوں؟ مجھ کو اللہ کو راضی کرنا، ماں باپ کو نہیں۔ دوسری بات، اگر وہ والدین کو راضی کرنے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو ماں باپ کبھی بولے سے اگر کسی ایک بچے کی طرفداری کرنے لگے تو بچے کو دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں نا۔ لیکن اگر ماں باپ کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو نہیں تو ماں باپ تعویذ دیں گے، باندھ لے گا۔ ماں باپ کہیں گے کہ دوسرے بچے کیسے کما رہے، تو بھی کما، پریشر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، غلط کام کی طرف بھیجیں گے، جا وہاں جا کے نوکری کر لے، اس کا حرام ہے چھوڑنا، اس کا حرام وہ سمجھے گا، تیرا کام تو حساب کتاب دیکھنے کا ہے نا، تو جا کے کرے گا، کیوں؟ اس کا مقصد ہے والدین کو راضی کرنا۔ مخلص لہ الدین، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دینا ہے، یہی خالص۔ تو ماں باپ کی کیا کہتے ہیں، خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر آگے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبك من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک وابتغ فیما آتاک اللہ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے تم چاہو حاصل کرنے کی کوشش کرو الدار الآخرہ، آخرت کو۔ الدار الآخرہ میں نے آخرت کا گھر، آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، روپیہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، جسم دیا ہے، توانائی دی ہے، صحت دیا ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کرو آخرت کے گھر کو بنے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ مطلب عبادت کیا ہو؟ خالص ہو، صدقہ کرو، روپیے پیسے کی عبادت، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روپے کی عبادت، جسم کی عبادت، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ بتائی گئی کہ تمہاری زندگی کا مقصد آخرت کو حاصل کرنے کا ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے اس کو مت بھولنا۔ دنیا کا جو حصہ ہے اسے مت بھولنا۔ مطلب مومن کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جا کے جنگل میں بیٹھ جائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا بھی حاصل کرے، آخرت بھی حاصل کرے، لیکن دنیا حاصل کرے اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم مکمل طور پر احسان کرو۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے فل کنسنٹریشن، فل کنسنٹریشن، تم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دو، جیسا کہ سب کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں کو دیا ہے۔ ومن السنہ، اور حدیث کی دلیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی میں ہے، فیما یرویہ عن ربہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے، انہ قال، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں ہر قسم کے شرکاء سے بے نیاز ہوں۔ بے نیاز کا مطلب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان تمام شریکوں کی جن کو لوگ میرے ساتھ میرے برابر بیان کر رہے ہیں، اور ان تمام عبادتوں کی جن عبادتوں میں لوگ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، پہلی چیز ایک تو ایسا ہے کہ ایک آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کے لیے مجھے فلاں پیر صاحب کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس پیر صاحب کا ضرورت مند نہیں ہوں، میں تمہاری دعا سننے کے لیے پیر کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہاری دعائیں سننے کے لیے کسی غیر کا محتاج نہیں ہوں۔ دوسری بات، جب تم اس کے ذریعے سے مجھ تک آؤ گے تو میں تمہارے اس دعا سے بھی بے نیاز ہوں، مجھے اس دعا کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے سننا بھی نہیں ہے، مجھے وہ قبول کرنی بھی نہیں ہے۔ انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، جو بھی عبادت کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، مشرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے مشرک کو چھوڑ دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کو اللہ چھوڑ دے وہ کہاں جا کے گرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟
گویا کہ وہ آسمان سے پھینک دیا گیا ہے۔ وہ آسمان سے پھینک دیا گیا ہے، ابھی وہ آسمان سے پھینکا گیا ہے، ابھی وہ نیچے آیا نہیں ہے، بیچ میں اس کی حالت کیا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ مِنْهُ، پرندے اس کے ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کے لے کے چلے گئے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یا اس کو ہوا لے جا کر کسی گندگی میں، کچڑے میں لے جا کر، گٹر میں لے جا کر کے پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جب چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اس کے حوالے کر دے گا۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے نا، کوئی اگر تعویذ لٹکاتا ہے تو اللہ اس کو اس تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ ترکتہ والشرک، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جس کو اللہ چھوڑ دے وہ کبھی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ برباد ہو جائے گا۔ اچھا، فَإِذًا فَالْإِخْلَاصُ لَا يَتَأَتَّى مَعَ الشِّرْكِ أَوِ الرِّبَا أَوْ إِرَادَةِ الْإِنسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ تو معلوم یہ ہوا فاذن، تو بس اخلاص شرک کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ، یا انسان کے عمل کے ذریعے دنیا کمانے کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ جس انسان کے عمل کے ذریعے دنیا کمانے کا مقصد ہو، یا ریاکاری مقصد ہو، یا اس میں کسی کو وہ شریک کرتا ہو، کسی اور کو راضی خوش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسی چیزوں کے ساتھ شرک کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہتے ہیں، کتاب التوحید میں بڑی خوبصورت چیپٹر لکھی ہے، اس چیپٹر کا نام ہی یہ ہے جب انسان اپنے عمل کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان عمل کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہے گا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کے بہت سارے معنی مطلب ہوتے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا اپنے سماج محلہ میں آپ کو نظر آئے گا، آدمی حج کر لیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اس کے اوپر بھروسہ بیٹھ جائے کہ بھئی حاجی آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے گا، ہے نا؟ ہمارے سماج میں ہے کہ یہ چیز ہے نا، حاجی آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے گا، حاجی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد بزنس بڑے جھوٹ کے ساتھ کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ اس کو حاجی سمجھ کے اس کے اوپر بھروسہ کریں گے۔ اپنے عمل کے ذریعے دنیا حاصل کرنا، جبکہ حج کیا کرنا تھا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا۔ دوسرا ریاکاری، آدمی حج کیا ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ آدمی کو اتنا پیسہ تھا بنا حج کیے مر گیا، افسوس ہے اس کے اوپر، کوئی ایسی بات نہ کہے کیونکہ یار اس سے زیادہ جس آدمی کے پاس غربت تھی وہ حج کر لی، اتنا پیسہ والا نہیں حج کر سکا۔ چیچی اللہ کی مار ہے، اللہ اس کو بلایا نہیں اس لیے حج نہیں کیا، بے عزتی ہو جائے گی۔ ریاکاری، ہاں بھائی میں حج نہیں کروں گا، بچوں کو بولے میں حج نہیں کروں گا، میرے محلے کے سارے لوگ حج کر لیے، میں حج نہیں کروں گا، لوگ کیا بولیں گے مجھ کو، ریاکاری۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مع شرک، حج کرنے گیا تو کفار مکہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک کے، تو جو آدمی وہ حج کرنے گیا وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت شروع کر دیا، خانہ کعبہ کا دیوار پکڑ کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے تیرے نبی کے صدقے سے اولاد دے دے، نہیں خانہ کعبہ کا دیوار پکڑ کے کرتے ہیں، وہاں بھی جا کر شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سب سے مقدس گھر میں جہاں اللہ نے اس کو بلایا، وہاں جا کر کے وہ عبادت کرتے ہوئے کس کو پکارتا ہے؟ ہاں مکہ، یہاں بھی جیسے کہ ادھر منہ کر کے یہ پڑھتے ہیں نا درود شریف، وہاں بھی کرتے ہیں وہ لوگ، وہاں جا کے بیمار بھی کھاتے ہیں، دھکے بھی دیے جاتے ہیں، بھگائے بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، کبھی کبھی دھکے بھی مار دیے جاتے ہیں۔ تو آدمی عبادت، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ مدینے میں جا کے قبر رسول کی زیارت ہو جائے۔ قبر رسول کا تو خاک زیارت ہوگا، باہر سے دیوار دیکھ کے نکل جانا ہے تجھ کو، کون سی قبر تجھے دیکھنے ملے گی، ہے نا؟ لیکن وہ صرف اس لیے حج کرنے جاتا ہے۔ وہ حج کرنے جانے سے پہلے بریلوی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کی فلائٹ پہلے مدینہ پہنچاؤ، یعنی جدہ میں اتر کے پہلے مدینہ جائیں گے، پھر وہاں سے ہم لوگ بعد مکہ آئیں گے۔ وہ ایک آدمی بول رہا تھا ہم لوگ حج کرنے گئے تھے 15 دن کے لیے، تو ٹور ٹریولز بولتا ہے 10 دن مکہ میں رہو 5 دن مدینہ، بولتے ہیں نہیں ہم لوگ 10 دن مدینہ میں رہیں گے 5 دن مکہ میں رہیں گے، چلے گا۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے مکہ میں نماز پڑھنے کا، یہ کیوں کر رہا ہے؟
نبی کے در میں آئے ہیں، نبی کے پاس آئے ہیں، نبی بلایا ہے، اللہ نہیں بلایا حج کرنے کے لیے، نبی بلایا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہا گیا اخلاص، شرک، ریاکاری، اپنے عمل کا ذریعے دنیا حاصل کرنے کی نیت، ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ جب یہ تینوں چیز نہ ہوں تب جا کر کے انسان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ مخلص ہو جاتی، عبادت خالص ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا وجود، کیا کہتے ہیں، عمل کا وجود اس کی نیت پر ہے۔ عمل کا وجود کا مطلب کیا ہوا؟ عمل ہے نہیں ہے، یہ قبول ہونی ہے نہیں ہونی ہے، اللہ ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا، اللہ کے یہاں یہ عبادت ہی ہے یا کچھ اور ہے، یہ اس کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بڑی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اگر کوئی آدمی عبادت دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ مل بھی جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آدمی اگر چاہتا ہے کہ میری عبادتوں سے لوگ میری شہرت ہو تو اللہ وہ بھی دے دیتا ہے اس کو، اور اگر وہ اپنی عبادتوں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ وہ بھی دے دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، دو مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ پہلی بات، انسان کی عبادتوں کا وجود اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات، جو نیت کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آدمی اپنے بچے کو حج کرائے گا کہ بڑے گھر میں شادی ہوگی، اور یہ سوچ کر کے اعتکاف میں بیٹیوں کو بٹھائے گا، بنگلور میں بہت مشہور ہے، میں رشتہ کرنے گئے ہیں، آپ کا بیٹا کتنا اعتکاف کیا ہے؟ 4 اعتکاف، مطلب یہ تو آپ کو بریلی ہلہ گاڑی والا 4 چلہ مارا ہے تو بولا ہم 4 اعتکاف کیے ہیں نکاح میں۔ بیٹی کتنا اعتکاف کی ہے؟ 12 اعتکاف، ماشاء اللہ، تب رشتہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادتوں کے ذریعے دنیا حاصل کرنا، یہاں پہ تو اعتکاف میں ایسا دیکھے نہیں، بڑے بڑے گدے اور کیا کہتے ہیں بھائی 5 اسٹار بنا دیتے ہیں مسجد کے پورے کونوں کو، پورا لا کے رکھا جاتا ہے تاکہ کیا ہو، اطمینان سے اعتکاف ہو، اور وہیں پر پھر عورتیں بیٹھ کر کے دیکھتی ہیں کون کون سی نوجوان لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، پھر رشتے وہاں طے کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے وہاں پر۔ وہی وجہ ہے یہ ساری، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہو بھی جاتا ہے، جو نیت کر کے وہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ دے بھی دیتا ہے۔ تو یہاں بات اخلاص کی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کی سنت کی اتباع، یہ بھی تھوڑی طویل ہے، اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں بدعت کے سلسلے میں شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ نے لکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ ابھی